ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجعك فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک سارے احباب پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دو چار باری سارے مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی المسلمین. دو چار باری سارے پڑھ لو. شالا
عرض کرنے تو بعد گرامی قدر واجب احترام مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں، میں جناب کے سامنے جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میں جامع ترمذی کے اندر اور امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ریاض الصالحین کے اندر اس روایت کو درج فرمایا۔ حدیث پاک کے الفاظ میں ان ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا مات ولد العبد، حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک سے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو کسے بندے دا بیٹا وصال کردا ہے، قال اللہ تعالی للملائکتہ، تو اس وقت اللہ فرشتیاں کو فرماندا ہے قبضتم ولد عبدی، میرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کر رہی ہے، فَيَقُولُونَ نَعَمْ، تو کہتے ہیں ہاں مالک اثر قبض کر رہی ہے، فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، تساں او دے دل دا پھل لے لے، فَيَقُولُونَ نَعَمْ، تو کہتے ہیں ہاں مالک اثر لے لے۔ اللہ کے لیے ارشاد فرمایا پھر اللہ فرماتا ہے فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي، اے دسو جدو تساں میرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کیتی ہے کہ اس ٹائم میرے بندے نے کی آکھیا سکیا، یعنی جڑا آپ کو بیٹھا سی اس ٹائم انہیں کی آکھیا سکیا، فَيَقُولُونَ، فرشتے کہتے ہیں حامدہ کا، یا اللہ وہ تیرا بندہ جڑا کول بیٹھا سی اس بچے دا باپ، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی روح کب سے اسری تو پرواز ہو گئی، حامدہ کا، یا اللہ اس بندے نے تیری حمد کی تھی، تیری تعریف کی تھی، وَاسْتَرْجَعَ، جب انہوں نے استرجاع پڑھیا سی، یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، اللہ فرماتا ہے فرشتیوں پھر یہ کرو میرا وہ بندہ جنہیں کول بیٹھ کے میری حمد کی تھی تے استرجاع پڑھے یہ کرو ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، ہوں میرے اس بندے واسطے جنت ایک محل بنا دیو، کی بنا دیو؟ وہ دے واسطے گھر تعمیر کر دے، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، تو جڑا جنت ہے جو میرے بندے واسطے گھر بنانا جنہاں کو اس گھر دا نام بیت الحمد رکھ چھڑو۔ جدو کوئی بندہ فوت ہو جائے تو آڑے کرنا کے اندر اطلاع آ جائے، آڑے کرنا میں آواز آ جائے کہ فلاں دا بیٹا فلاں دا بھائی وصال کر گیا، سننے والے کے لازم میں وہ پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، بول سکتے ہو تھوڑا جب میں بڑی طرح تقریر کر لگے آسانی ہوئی جب وہ نام تھوڑا تھوڑے بول دے رہا کہ سننے والا استرجاع پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک تراوی المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کو درج فرمایا، المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی اور المنتجر الرابع کے اندر امام دمیاطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک لکھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایک ایسی چیز دیتی ہے وہ پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دیتی، اللہ نے میری امت کو ایک ایسی چیز عطا کی ہے کہ وہ میری امت کو پہلے رب نے کسی نبی کی امت کو نہیں دیتی،
یا رسول اللہ ہوگی ہے؟ فرمایا میری امت کو اللہ نے وہ چیز عطا کی ہے جو پہلی کسی امت کو نہیں ملتی ہے، ضرور کیڑی ہے؟ فرمایا وہ گئے میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ فرمایا پہلے کسی امت کو نہیں سی پڑھے، فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی ہے کہ جب کوئی میرا امتی کے پڑھ دے نا اللہ تعالیٰ کو اس بندے واسطے جنت میں ایک محلت امین فرما چھڑتا ہے۔ میں آج تھوڑے سامنے کچھ میرے پہلے آج تو کچھ مہینے پہلے بھی میں جمعہ دن تے پڑھایا سی نماز جنازہ دے فضائل اور مسائل دے، تو آج بھی کچھ چیزاں میں نماز جنازہ دے مسائل اور فضائل دے کچھ عرض کروں گا، اللہ حق میں عظیم توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم شریف اندر اور ریاض الصالحین کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مبارکہ درج فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو کسی کسی مریض کو جا کے کہو یا کسی میت کو جا کے کہو، فرمایا فقولوا خیرا، کہ فرمایا وہ دے کول بیٹھ کے زبان وچوں جملے چنگے بولیا کرو۔ سمجھ آ گئی گل؟ میں پھر ریپیٹ کرنا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت، فرمایا جدو کسی کسی مریض کی عیادت واسطے جاؤ دے کول جا کے کہو یا کسی میت دے کول چلے جاؤ فقولوا خیرا، کہ فرمایا کہ جا کے منہ وچوں گلاں چنگیاں چنگیاں کڈیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تے فرمایا وجہ ہے جدو تسی کسی مریض کو جاندے ہو تے اوتھے فرشتے بھی بیٹھے ہوندے نے، تے جدو کسی میت کو جاندے ہو تے اوتھے رب دے فرشتے بھی موجود ہوندے نے۔ فرمایا تسی اپنے منہ وچوں جڑے جملے بولدے ہو نا، فرمایا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، فرمایا تسی اپنے منہ وچوں جڑے جملے بولدے ہو فرشتے وہ جملے سن کے تے آندے نے آمین۔ وہ کی آندے نے فرشتے؟ وہ آمین کر دیں۔ تو سرکار نے فرمایا جدو کسی میت کو جاؤ یا کسی بیمار کی تیمارداری واسطے جاؤ اوتھے جا کے جملے چنگے چنگے بولیا کرو۔ بیمار بن جاؤ تو اوتھے جا کے اللہ تیرے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ تیرے صحت والی لمبی عمر عطا فرما، اچھے جملے بولتے۔ جے کسی میت سے بول لو تو چار پانچ میت دی پئی ہوئی اوتھے جا کے اللہ تعالیٰ کی بخشش فرمائے، یہ دعائیں کی اللہ صبر جزیل ہے، انہوں نے اجر جزیل ہے، یعنی ایسے جملے بولو، دعائیہ جملے بولو۔ فرمایا تسی منہ جو جڑے جملے بولتے جاؤ گے نا تو آگے جملے سن کے رب دے فرشتے آمین آمین آخدے جان گے۔ یارو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جتنے مسلمان دعا کردے ہون تے مسلمان بیٹھ کے آمین آخدے ہون رب انہاں دی نہیں موڑدا، جب فرشتے آمین آخدے ہون گے وہ تو کتنی مہربانی ہے۔ اگے جملہ سنو، آپ فرمایا سرکار نے فرمایا کہ جب کسی میت کو جاؤ یا مریض کو جاؤ تو جا کے جملے چنگے بولیا کرو کیونکہ تواڈے جملے سن کے فرشتے آمین آخدے۔ اگے فرمایا فلما مات ابو سلمہ، کہہ دیا نہیں جدو جناب ابو سلمہ یعنی میرے خامد فوت ہو گئے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیا میں سرکار دی بارگاہ کا حاضر فقلت یا رسول اللہ ان ابا سلمہ قد مات، میں جا کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جناب ابو سلمہ فوت ہو گئے یعنی میرے خامد فوت ہو گئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم اغفر لی، فرمایا اے ام سلمہ ہوں تم اللہ دی بارگاہ میں عرض کر اللہم اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، وَلَهُ
تو یا اللہ میرے خاوند دی بھی بخشش فرما وَعَاقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَ حَسَنَا تو یا اللہ میں اے دے بدلے وچ اے دا نعم البدل عطا فرما. ان اگلے جملے بڑے دلچسپ ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب سرکار نے مینوں فرمایا نا اے دعا مانگ تو کیا یا اللہ میری بھی تے ابو سلمہ دی بخشش فرما تو یا اللہ ابو سلمہ تو بہترین کوئی مینوں نعم البدل عطا فرما. کہتے ہیں میں سرکار دا جملہ سن کے جویں آپ نے فرمایا سی میں انہیں کہہ دیتا پر میں ذہن ایک سوچ رہی سا کہ ابو سلمہ نالوں بہتر بندہ مینوں کیڑا لگے گا. ہن ابو سلمہ تو بہتر مینوں کیڑا خاوند مل سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں فَآقَبَنِيَ اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِّي مِنْهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں وہ میری دعا دا نتیجہ یہ نکلیا کہ اللہ نے ابو سلمہ تو نہیں بلکہ ساری کائنات اندر جڑی بہترین شخصیت تھی نا جناب محمد مصطفیٰ جیسا جوہر رب نے مجھے عطا فرمایا. اس واسطے جب کسی میت کو جاؤ یا کسی مریض کو جاؤ کہ اتنے جا کے منہ وچوں گلاں بولو جو گلاں چنگیاں کرنی چاہیے اچھیاں گلاں کرنی چاہیے. ایک اور بات کہ جدو بندے کا آخری پیدا ہو گئے یا بندہ فوت ہو جائے تو جزا فضا نہیں کرنا چاہیے, بینڈ نہیں کرنا چاہیے, کپڑے نہیں پھاڑنے چاہیے, منہ تے تماچے نہیں مارنے چاہیے. اکھاں وچوں آنسواں دا آ جانا کہ فطری عمل ہے. سنوے دیتے حدیث پاک بخاری اور مسلم اندر حدیث پاک موجود ہے اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روح ریاض الصالحین اندر بھی درج فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جدو وصال ہویا تھا فرماتے ہیں کہ انہوں نے وصال کو تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں میں کول سن تو میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھاں نم ناک سن حضور دی اکھاں پانی سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف قریب کھڑے سے تے ویکھ کے بس سرکار دے چہرے وال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی بھی ان جملے سے رہے بات جب حضور نے دیکھے انہوں نے اکھاں پانی تے کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی بھی رو رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عوف اے رحمت کی فرمایا اے رحمت فرمایا اکھاں آنسو بہاندیاں نے دل غمگین ہوندا ہے فرمایا پر اسی زبان تو اوہی گل آکھنے آ جڑی گل رب نوں پسند ہوندی ہے. فرمایا زبان کوئی جملے کراں گے جڑے سارے رب نوں پسند نے. اگے سرکار نے صاحب اسلام کا جڑا جملہ فرمایا اپنے بیٹے ابراہیم بلے فرمایا اے ابراہیم فرمایا اسی تیری جدائی وچ غمگین ہو گئے. یعنی ایسے جملے نہ بولے جان کہ نال اے محسوس ہوتا ہے کہ بندہ بینڈ کر رہا ہے چیخو پکار کر رہا ہے اور اپنا گریبان چاک کرتا ہے پہ احوال کو گھیر ہے. ادھر تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. ہاں اکھاں دے وچوں آنسواں دا آ جانا سرکار نے فرمایا کہ جائز بھی ہے اور آنسو بہانا یہ رحمت بھی ہے. ایک چیز اور بندہ فوت ہو گیا فوت ہونے تو بعد جڑے بندے کول بیٹھے انہاں واسطے ضروری ہے سب تو پہلے اس بندے دیاں اکھاں بند کرنا. بندے دیاں اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں یہ حضور دی حدیث سے بات ہے فرمایا بندے دیاں اکھاں بند کر اکھاں بند کر. اس تو بعد حکم کی اس بندے دا چہرہ پھڑ کے قبلے وال کر سجے پاسے کیونکہ بعد دفعہ تھوڑی دیر تو بعد بندے دا جسم پکڑ جاتا ہے وہ فوری طور پہ ہوتے جنہوں کو تسی کر دے ہو گے وہ رہ جائے گا. بعد بندے ایسے بھی ہوتے ہیں انہوں نے مرنے تو بعد کئی دنوں تو بعد بھی جسم بالکل نرم پیا ہوتا ہے جدھر موڑوں مڑ جاتا ہے. فوت جدو بندہ ہو جائے سب سے پہلے کی کرنا کی ہوگیاں اکھاں بند کریں پھر وہ دا سر پڑھ کے سجی سائڈ بند کر دیں. اس تو بعد حکم کی اس تو بعد حکم ہے کہ میت نو غسل دیتا جائے. میں کی افضل دیتا ہے پھر بولے میرا میت نو غسل دیتا جائے. بعض میں تے جملہ عموماً
اپنی تقریراں وچ کہنا ہونا کہ پیو مر گیا تے پتر نوں اپنے ہتھاں نال پیو نوں غسل دینا چاہیے تے جے پتر مر گیا تے باپ نوں اپنے پتر نوں غسل دینا چاہیے اودی وجہ کی ہے وجہ ہے جس عقیدت دے نال پتر نے پیو نوں غسل دینا نا کسے دوجے نہیں دینا جس عقیدت دے نال باپ نے پتر نوں غسل دینا ہے یا پتر نے باپ نوں غسل دینا ہے یہ کوئی نہیں دے سکتا ہاں اگر دوسرے مسلمان بھی دیں تو انہوں نے اجر کی طرح سنو نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا ابو رافع سرکار کے غلام نے آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا من غسل میتن فقطم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرہ او کما قال علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی میت نو غسل دیتا تے میت دے وچوں اونے کوئی بری چیز ویکھ لئی غسل دے دیا او دی کوئی بری چیز ویکھ لئی فرمایا فقطم علیہ فرمایا اونوں چھپا گیا بات پاؤں نا بدلی کو چیز ایسی نظر آ جاتی ہے جڑی عیب والی ہوتی ہے سرکار نے فرمایا وہ عیب دار چیز اگر کوئی غسل دینے والا بندہ دیکھ لوے فقطم علیہ تو انہوں چھپا جائے آقا انہوں اجر کی نہ ملے گا فرمایا غفر اللہ لہ 40 مرہ فرمایا اللہ دی ایک باری بخشش نہیں کرے گا رب کو بھی 40 باری بخشش فرما چھڑے گا کتنی مرتبہ بخشش فرمائے گا جی 40 مرتبہ رب تعالیٰ وہ دی بخشش فرمائے گا اور حضرت علامہ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ آپ اس حدیث مبارکہ کو لے کے آئے جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نبیوں نے امام فرمایا سرکار عالم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی میت کو غسل دیتے آقا فرمانے کو غسل دینے والا بندہ گناہوں تو ایک پاک ہو جاتا ہے جنہیں آجی دنیا میں پیدا ہویا ہے جنہیں آجی ماں دے شکر بھی جو پیدا ہو کے دنیا میں اٹھے آئے گرامی قدر حضرات میت رو غسل دینا بڑا اعلیٰ کم میں میت رو غسل دینا بڑا اعلیٰ کم میں پھر میت رو کفن پہنانا یہ بھی بڑا نیکی والا کم ہے میت رو کفن پہنانا پھر بولے جگہ میت رو کفن دے تین درجے تین کفیرتان نے کفن نہیں تین درجے تین طریقے کی ہے نمبر 1 کفن ضرورت ایک طریقہ ہے کفن ضرورت نمبر 2 کفن کفایت نمبر 3 کفن سنت میں پھر دہرا دوں کفن ضرورت کفن کفایت کفن سنت کفن ضرورت کی ہے مرد اور عورت تا جسم ٹکن واسطے کم از کم اینا کپڑا ہوئے کہ سر کو لے کے پیران تک میت دا جسم چھوپ جائے انہوں کفن ضرورت آکھیا جاتا ہے انہوں کیا کہا جاتا ہے کفن ضرورت نمبر 2 کفن کفایت کفن کفایت دینے 2 کپڑے کتنے جی پھر بولے جی کفن کفایت دے کتنے کپڑے نے 2 نمبر 1 لفافہ نمبر 2 ازار اور عورت دے کفن کفایت دے میں 3 کپڑے لفافہ ازار اور اوڑنی یہ 3 کپڑے عورت دے میں انہوں کفن کفایت آکھیا جانا ہے تے کفن سنت دے کہ عورت نو 5 کپڑیاں وچ کفن دیتا جائے تے مرد نو 3 کپڑیاں وچ کفن دیتا جائے کہ سنت دے کفن کدھر کپڑا نہ ملتا ہو کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کپڑے نہ ہوں زیادہ تے پھر ایک کپڑے دے نال ہی لپیٹ کے اگر انہوں جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا جائے تو انہوں کہیں دینے کفن ضرورت سمجھ آگئی جی گل نہیں انہوں کی کہتے ہیں کفن ضرورت نہیں سی ہے پر ضرورت ہے ان کے نام کپڑا مل سکیا ان کر کے دفن کرنا انہوں کہتے ہیں کفن ضرورت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا جا ہے وہ 2 کپڑے کے مرد واسطے ایک کے لفافہ اور ایک کے ازار یہ 2 کپڑے بڑی ہیں 2 چادرہ وہ دفن کر دیں جائز ہے ٹھیک ہے
سنت تے افضل اے ویکھ کہ میت نو بندے نو 3 کپڑے دتے جان تے عورت نو 5 کپڑے وچ کفن دتا جائے. مرد واسطے 3 کپڑے کیڑے؟ لفافہ، ازار اور او گالے جڑی کفنی پائی جائے. کی کفنی ایتھوں کو بھی تساں دیکھیا ہے گا کوئی کینچی دے نال کر کے کٹ دیندے نے تے تو کوئی حصہ پیچھے چھڈ دیندے نے او قمیض نوا ہوندی باقی اگلا حصہ او دے پوتے چھوڑ دیندے. عورت واسطے نے 5 کپڑے 5 یہ 3 تے اے جڑے مرد والے ہوندے لفافہ، ازار اور کفنی یعنی جنوں قمیض کہا جاتا ہے. 2 کپڑے اضافی، ایک سینے بند ایک اوڑھنی تے چادر دینا. میں کیا مر جائے تے مرن تو بعد مرد نالوں کپڑے 2 وادو شاید کہ تیرے دل کو اتر جائے میرے بات. میں بڑیاں خواتین دے جنازے پڑے ویکھے بھی نے گیا بھی ہاں. میں دیکھیا ایسی چونکہ محلے دار محلے وچ رہندے بندہ ہر پاسے نظر ہوندی ویکھدا ہوندا بندہ بھی کون بہت ہویا ہے کیدا ایسی خواتین ویکھیاں نے کہ زندگی کے اندر سر دے اوپر دوپٹہ بھی نہیں سن لگی لیکن جدوں مر گئیاں مرن تو بعد اس حالت تک پردہ کروائے جاتے ہیں. پھر براتی اے بھائی غیر مرد پیچھے ہو جاؤ، غیر محرم بندے سب پیچھے ہو جاؤ، اینو کدا بھی نہ دیا جا کے جنازہ پڑھیا. جنازہ پڑھنے تو بعد جدوں قبر دے وچ اتارن لگدے آندے لو جی چادر دے لو تے کیوں جی بیوی میں کیا خدا دے بندیو اج جڑا پردہ اج کروان دے ہونا اے جدوں زندہ سی اودوں بھی ایک پردہ ضروری سی دے واسطے. جے مرن تو بعد پردہ ہے نا جے زندہ ہویا بھی ہے پردہ ہے. اچھا کفن پوان دا ثواب کنا جڑا بندہ کفن دیندا ہے کسے نوں کہ ساڈے اسی جڑے علاقے وچ جتھے رہندے ہاں ساڈے ہی ہوندا ہے کہ جے دھی مر گئی نا وہ شادی شدہ ہے ان پہ کئی کفن دے ایسے کئی رسومات لے خاندان سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک دراوی نے آپ فرماندے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان میت کو کفن پہنایا اللہ دی رضا دی خاطر سبحان اللہ سکتے ہو دیا خود رہے کوئی کرام دینا. میرے آقا کریم نے فرمایا جدو کسی مسلمان میت کو کفن پہنایا اللہ دی رضا دی خاطر آقا فرماندے رب کائنات قیامت والے دن اس بندے نو جنت دے وچ ریشمی کپڑے دا لباس عطا فرما دے گا. جنتی ریشمی کپڑے دا لباس اللہ کریم عطا فرما دے گا. گرامی قدر حضرات ہن اگلا مرحلہ آ گیا جب بندہ فوت ہو گیا یا کوئی بیوی فوت ہو گئی او دا جنازہ لے کے ٹر پے. ہن کیفیت ساڈے وچ کی ہوندی ہے بعد احباب محلے وچ رہندے ہویا کسے دے نال محبت ہوندی ہے کسے دے نال عداوت ہوندی ہے کہ جدوں کوئی بندہ بھڑا یا مر جائے اسی نے چلو چنگا یار جان چھٹی مگروں لتھا کہ جے کوئی چنگا بندہ فوت ہو جائے کہ اسی نے یار بڑا چنگا سی بڑا نیک سی رب اینو جنت عطا فرمائے. اور سنو میرے آقا کریم دا ارشاد گرامی حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ریاض الصالحین کے اندر علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کو لے کے آئے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم نے صحابہ کرام ایک مقام پر تشریف فرما سن ایک قریب نبیوں کے امام بھی بیٹھے ہوئے سن. سامنے تو ایک جنازہ گزریا ہے جدو جنازہ گزریا ہے نا صحابہ کرام کہنے لگے میں ماشاءاللہ بڑا چنگا بندہ سی بڑا نیک بندہ سی بڑا اعلیٰ بندہ ہے. چلو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاماں دی زبان چوں اپنے غلاماں دی زبان وچوں اس بندے دے بارے وچ جملے سنے کہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں بڑا چنگا سی بڑا نیک سی. میرے نبی نے فرمایا واجہ بات
فی الارض فرمایا تسی زمین تے اللہ دے گواہ آقا تیرا مطلب سمجھ نہیں آیا ذرا ارشاد فرما دیو فرمایا میرے غلاموں سن لو جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تے فرمایا دنیا دار اس بندے دی چنگیائی بیان کر اچھے لفظ نال ذکر کر اللہ انہاں دی گواہی نو قبول کر کے مرن والے تے جنت واجب فرما چھڑا تے فرمایا جس بندے دے بارے وچ لوگ چنگے کمنٹس نہ کرن چنگی بولی نہ بولن اللہ بندیاں دی گواہی نو قبول کر کے اس بندے تے جہنم نو واجب فرما دے گرامی قدر حضرات ہن میت نو لے کے ٹر پے جانے جنازے گاہ دے اندر میت نو جا کے رکھ دیندا جنازہ پڑھنے واسطے ایتھے بھی چند مسائل نے ذرا سماعت کرنا نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے ایک فرد اہم تے ایک فرد کفایہ فرد اہم ہے پڑھنے چاہے مسیح پڑھنے فرد کفایہ ہے کہ اگر چند بندے بھی آپ کے جنازہ پڑھ لے ہو تو سارے بری ذمہ لیکن اگر اعلان ہو گیا حضرات فلاں بن فلاں فوت ہو گیا جنہ جنہ کرنا اس بندے دے مرن کی آواز پہنچ گئی اطلاع پہنچ گئی انہاں وچوں کوئی بندہ بھی جنازہ پڑھن نہ آئے تو سارے گناہگار سارے بندے اگر چند آپ کے جنازہ پڑھ گئے تو سارے بری ذمہ نماز جنازہ دے دو رکن میں کتنے پھر بولیے کتنے رکن میں سارے ذرا جواب دے آجائے کتنے رکن میں دو رکن نمبر ایک تکبیرہ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار تکبیرہ کہنا ایک پہلا رکن دوسرا رکن ہے اس کے اندر قیام کرنا کھڑے ہو ایک دو رکن تین سنتاں نے نماز جنازہ دے نمبر ایک ثنا پڑھنا سبحانک اللہم ثنا پڑھنا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تے درود و سلام پڑھنا ایک یہ دی سنت ثنا پڑھنا درود پاک پڑھنا نمبر تین میت واسطے بخشش دی دعا منگنا میت واسطے بخشش دی دعا میں کل پرسوں ایک کلپ سن رہا سا تنقید میں ملا نہیں مجھے جانتے کسی سے اٹیک کرنا ہٹ کرنا میرا مشن اور پروگرام نہیں لیکن اصلاح نصف کما گا مولوی صاحب سمجھتے ہو کیسے سکتا ہے جنہیں بریلوی نماز جنازہ پڑھ دے یہ میت واسطے جنہی دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا کدھر لکھی ہوئی نہیں میں کیا بہت خوب بھائی ادھائی لکھی ہوئی کدھر ہے میں کہا چلو ساٹھی نہیں کام از کام تو امام حاکم دی کتاب مستدرک کی پڑھ لینا امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ریاض الصالحین پڑھ لینا ہر مدرسے پڑھائی جاتی ہے ابتدائی سالہ پڑھائی جاتی ہے پڑھ دے بھی انہیں بچے لکھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا دے بارے میں تلقین فرمانے اور نماز جنازہ دے بارے سن لو جڑیاں دعاواں نے نا مختلف حدیث کی کتاباں میں مختلف دعاواں دے تذکرے موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں مختلف اوقات کے اندر مختلف انداز کے نال سرکار نے سنت صاحب نے دعاواں فرمائیاں نے نماز جنازہ دے اندر اچھا وہ کہہ رہے سی کہ دعا مانگتے ہو نا اللہم اغفر لحینا و میتنا تسی آئے ہو جنازہ پڑھن واسطے ہوتا وہ دے دعا مانگنے واسطے آئے ہو تے وہ تے تسی ذکر ہی نہیں کرتے ہن ایڈا وہ میں سمجھدا بھی دماغ تو فارغ بندا ہے میں کیا وہ دعا پڑھدا ہے لفظ نے اللہم اغفر لحینا یا اللہ سارے زندیاں دی بخشش فرما وَمَيِّتِنَا تو یا اللہ سارے جڑے فوت ہو گئے تے میں کہ جڑا سامنے پہ آؤ گی وہ میت نہیں ہوئی بولو صحیح سارے بولو نکی ہے میں کہ یار ٹھیک ہے بندے نو کسی دے نال بغض ہو سکتا ہے پر بغض نو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ مکمل ہی ہوتا انکار کر دیتا جائے اچھا نماز جنازہ کے اندر اکثریت کو دیکھا جب کوئی بندے تھوڑے ہونا
پہلی صاحب کے بچوں امام صاحب یا بھئی 3 صفحہ بنا لیا ہے، 3 صفحہ بنا لیا ہے، یہ کی وجہ ہے حکمت کی حضرت سیدنا مالک بن حبیرہ سرکار دے غلام نے آپ جدو کسی کی نماز جنازہ پڑھانے سن تے جدو دیکھنا نا بندے تھوڑے تے آپ ایجو ایک تے فرماتے سن بھئی اے تینا صفحہ چو جو کی فرماتے سن تینا صفحہ چو جو تے پھر اینی گل کر کے تے نال لگو نبی پاک دی حدیث بھی پڑھ دے حدیث پڑھ دے آپ فرماتے سن میں تو علی اس واسطے آنکھے ہے کیونکہ میں نبی پاک دی زبان مقدسی چو سنے ہیں سرکار نے فرمایا سی من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف فقد اوجبا سرکار نے فرمایا جس بندہ مومن دے اوتے مسلماناں دیاں 3 صفاں نے نماز جنازہ پڑھ دتی اللہ نے اس بندے تے جنت نو واجب فرما دیا جنت کو اللہ نے واجب فرما دیا اچھا اگے نماز جنازہ پڑھ دیتی گئی نماز جنازہ تو بعد اصل منگنے ہیں دعا کی کرنے دعا منگنے فاضل علی کے دیتے بڑا روڑا پاندے لے جی کتھے لکھیا کہ نماز جنازہ جو دعا ہے تو میرے دوتے دعا منگنے کی ضرورت ہے بس بوجھ گئی میں کیا ٹھیک ہو گیا تو تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے تسی نام نہیں منگنی جڑے منگنے نے انہاں تے آبجیکشن نہ نہیں جی کہ لکھیا کتھے یہ دعا منگی کیوں نہیں میں کہلو جی میں حدیث پاک جناب کے سامنے یہ 3 روایتاں پیش کر دینا میں پچھلے تھے روایات زیادہ پیش کی تھی سن لیکن آج بھی 2 روایتاں میں نے ہوتے جناب کے سامنے پیش کر دیا سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عمل تو آنے سامنے رکھنا سبحان اللہ فرما سکتے ہو تو فرماؤ ذرا پیار سرکار نے اسلام دا اسدل غابہ دے اندر امام جزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488 میں اس کو درج فرمایا الاستیاء کے اندر علامہ امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 دے لے کے آئے مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 9 کے اندر حضرت علامہ امام حسبی رحمت اللہ علیہ اس روایت میں لے کے آئے طبقات ابن سعد کے اندر علامہ امام باقری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت میں رہے ہیں اس تو علاوہ بے شمار کتب احادیث وقت تواریخ کے روایت موجود ہے کہ جدو توڑے تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک کو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے مدینہ شریف چاہے کہ سرکار لوگ ملن واسطے آ رہے ہیں انہاں ملنے والیاں میں ایک چھوٹا یا بچہ بھی سرکار کو ملنا واسطے حضور الاسلام کا بچہ بھی ملنے واسطے جب روایت میں بڑے دلچسپ الفاظ میں وہ باقی سے آواز آ کے حضور کا صرف ہاتھ چومنے سن وہ صحابی جا کے سرکار کو جب بھائی مار لے چھوٹا سرکار کے زبدہ وہ چمٹ گیا نبی پاک علیہ السلام نے اسے بچے جسے اپنے ہوتے شفقت دائیں ہاتھ پھیرنا شروع کیا پر میں علامہ ہی کی کر رہے ہیں عربی کی سرکار کو بہت پیاری بڑھا غلام عرض کہنا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار میں لو تھوڑے نے محبت ہی بڑی ہے سرکار نے فرمایا غلام دس تینوں کنی کو میرے محبت ہے عرض کی دیا کہ تسی حکم دے کرو دیکھو میں تھوڑے حکم نو مندہ کیویں ہاں میرے آقا نے فرمایا کہ تینوں میرے نال محبت ہے کہ جو میں آکھاں گا کرے گا غلام نے جلدی دے نال سرکار دیا لگتا نو جپا چھڑ دیتا پیچھے ہو کے سرکار ول دے کے لگت نے آقا ایک باری حکم دے کرو دیکھو میں حکم مندہ کیویں ہاں سرکار حکم دے کرو میرے آقا نے فرمایا غلام جے تینوں میرے نال محبت ہے نا پر میں چاہے چلا جا کہ جا کے اپنے پیو دا سر لا دے جا کے اپنے باپ دا سر تن کو جدا کر دے چلو میرے نبی اتنا جملہ بولیا ہے نا وہ چھوٹا یا سجار دا غلام جلدی دے نال پیچھے ہٹیا چند قدم جدو غلام پیچھے گیا ہے میرے آقا نے ہاتھ دا اینڈ اشارہ کیتا تے فرمایا غلام کتھے چلتا ہے عرض کیتی سونیا تسا فرمایا ہے اے میرے غلام میرے نال محبت ہے جا جا کے اپنے باپ نو قتل کر دے لج پالا او تے کلا باپ میں تہاڈی خاطر دے سارے
واپس آ جا. غلام واپس آ گیا. آندا رہا جاندا رہا آندا رہا جاندا رہا. ایک دن میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو او میرا چھوٹا جا غلام نظر نہیں آ رہا. عرض کی سونیا او تہاڈا غلام بیمار ہو گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اچھا چلو جے بیمار ہوئے اٹھو تے پھر کوئی بندہ جا کے او دے تک اطلاع دے دے کہ ایک باری مینوں آ کے مل دے جائے. عرض کی سونیا او بیمار ہے کہ چل کے آ نہیں سکتا. جب میرے نبی اتنا جملہ سنیا آقا فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں آقا کی گل ہے؟ فرمایا غلامو جے او نہیں آ سکتا مینوں او دے گھر جان تو ٹک تے کوئی نہیں آ سکتا. فرمایا چلو ایمانداری واسطے چلیے. میرا تے وجدان کہتے ادھر سرکار ٹر پئے ادھر سرکار دا غلام اپنے گھر وچ لیٹیا ہوئے. قبلہ بلال صاحب اے جدوں پچھلی مرتبہ میں گیا مدینہ طیبہ دے اندر تے مسجد قباء اندر کھڑا سا تے ضلع گجرات دا ساڈا ایک دوست آیا مینوں آندا حضرت جی آؤ تھانوں ایک زیارت کروا کے لے آواں. میں کہیا چل مسجد قباء دا جدھر محراب ہے اس محراب والے پاسے ٹرے تھوڑا جہا آگے جا کے سجے پاسے مینوں لے گیا. اوتھے میں ویکھیا چار دیواری ہوئی ہے چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں. مینوں آندا حضرت جی اے بھی کوئی زیارت ہے. جدوں میں دروازہ کراس کر کے اندر آیا نا تے میں ویکھیا اوتھے ایک بورڈ لگایا سی. اس بورڈ دے اوپر ایک عبارت لکھی ہے جہدا میں واقعہ سنان لگا ہوں. اے صحابی رہندا سی مسجد قباء دے کول تے میرے نبی رہندے سن مدینہ طیبہ دے اندر. جدوں میں اوتھے آیا اے واقعہ پہلے بھی میں کئی باری سنایا ہے پر جدوں میں اوتھے کھلو کے پڑھیا نا میں کہتا طیب رشید اج تک تو صرف سن کے بیان کردا رہیا یا پڑھ کے اج تے اکھاں نال ویکھی آ جگہ جتھے میرے نبی آئے ہوئے ہیں. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو میرے غلام دے گھر چلیے. ادھر میرے آقا ٹر پئے ادھر صحابی رسول اپنے بستر تے لیٹے ہوئے کہ نگاہاں پاک دے بوئے ول لگیاں نے. میرا تے وجدان کہندا ہے یقیناً لوگ کے غلام آندا ہوئے گا سونیا آ بھی جا ہن آ بھی جا واللیل زلفاں والیا آ بھی جا ہن آ بھی جا واللیل زلفاں والیا آخرا آ بھی جا ہن آ بھی جا واللیل زلفاں والیا. غلام چار پئی تے لیٹے ہیں نگاہاں بعد بوئے تے لگیاں ہوئیاں نے. تھوڑی دیر تو بعد تیرے تے میرے آقا چل دیا ہویا دروازے تے آ گئے. جدوں سرکار دروازے تے آئے نے نا دستک دتی ہے گھر والے نے دروازہ کھولیا ہے. جدوں سامنے سرکار کو ویکھیا ہے نا تے گھر والے بول کے آندے نے او سرکار دیا غلام نا اس صحابی دا ہے جناب طلحہ بن برا. بول کے آندے نے او طلحہ تینوں مبارک ہوے جنہاں دا راہ پیا ویندا سے رب دا حبیب تیری تیمارداری لئی آ گیا. اللہ دے نبی تیری تیمارداری واسطے آ گئے. جدوں سرکار نو آندیاں ویکھیا ہے نا اے صحابی رسول اٹھ کے استقبال کرنا چاہتے ہیں مگر اٹھیا نہیں جاتا. میرے نبی جلدی دے نال اگے آئے بچے دے انج سینے تے ہاتھ رکھیا فرمایا غلاما لیٹ جا. لیٹیا رو میں تیرے کول آ گیا. صحابی دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے رو کے آندے سونیا لج پالا کا بڑی بردار نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے. بڑی بردار نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے. ذرا
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا غلامہ لیٹیا رہو. چند کھڑیاں میرے نبی کو بیٹھے رہے. سرکار نے فرمایا اچھا غلامہ میں چلے آؤں. ایک ہوئے کوئی اس عاشق نو پوچھے جیدہ محبوب آوے کہ دیدار کرا کے فرمائے میں چلے آؤں. میرا دیدار کہنا جدو سرکار فرمایا آئے گا غلامہ میں چلے آؤں. عاشق رو کیا آئے گا سوڑیا لج پالا کا اتنی بھی جلدی کیا ہے صدا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے صدا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے صدا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. علی پر چٹھا کی مردوی مسجد جوڑا لے ہو دعا کریا کرو مرد ایک دن جائیے پر جدو آخری ویلا ہوئے نگاہ دے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوئے نگاہ دے سامنے چہرے مصطفیٰ ہو جائے خدا دی قسم مرنے دی وچہ سے آ جائے گی. جدو اللہ دے حبیب تسلیم لے آن گے میرے نبی نے آ کے چند کھڑیاں کول بے کے حال پوچھیا ہے. حال پوچھ کے میرے آقا فرمایا لے غلاموں میں چلے ہوں. جدو میرے آقا اٹھ کے باہر آئے نہیں رہا کہ باہر آ کے میرے سرکار نے اپنے صحابہ رو فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا آج اس میرے غلام نے بچنا کوئی نہیں ہے ایدہ آج وصال ہو جائے گا. رفاقت صاحب تلقین میرا مزاج نہیں کسے چہتے کرنا پر دعوت عشق و عمل دیا گا. بعد بندیاں دے نبی نو اپنا بھی نہیں پتا میں کہے ویلے
ملاقات کری یہ تینوں ویکھ کے ہسدا ہوئے تو اینوں ویکھ کے مسکراتا ہوئے اللہ جنازہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی جنازہ پڑھ کے دعا مانگنا یہ شرک تے بدعت نہیں محمد مصطفیٰ دی سنت مبارکہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جنازہ پڑھ کے بھی دعا مانگنا میں پچھلے ایک جمعہ دے اندر میں روایات بہت کی اندر لیکن چونکہ وقتیاں تنابہ کھچیاں گئیاں تو موضوع بڑا ایویں مسائل خصوصاً نماز جنازہ دے ہو گئے غسل میت دے ہو گئے یہ چیزیں ضروری ہیں چلو انشاءاللہ باقی پھر نیکسٹ جمعہ شریف ایک اور رکھا گے وہ دے ہوتے ہی میں مزید کے لیے کچھ چیزیں عرض کروں گا کیونکہ وقت ہو گیا احباب بڑی محبت فرما دینے بینکہ والے ملازم سکولہ والے کالجہ والے اللہ تعالیٰ سب دانا جانا قبول و منظور فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین